میں اس وقت ڈرائنگ روم کے دروازے پہ ہی کھڑی تھی. میں اندر نہیں گئی تھی. مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ زین کا کبھی رشتہ بھی میرے لیے آ سکتا ہے. تو اس کمینے کا ابھی بھی دل نہیں بھرا. اتنی مار کھانے کے بعد یقیناً مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوگا اور اس کے گھر والے اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے. میرے والد، میری والدہ دونوں ہی اویس بھائی اور صوبیہ آنٹی کے سامنے بیٹھے تھے. میری والدہ کہنے لگیں کہ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے، مطلب آپ لوگ کس کے ریفرنس سے آئے ہیں. صوبیہ آنٹی کہنے لگیں کہ رشنا ہماری دور کی رشتہ دار ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس بچی کو یونیورسٹی آتے جاتے دیکھا تھا. بس ہمیں وہ بھاگ گئی اور رشنا سے ہی یہاں کا پتہ پوچھ کے ہم یہاں آئے ہیں. بڑا اچھا بہانہ بنایا تھا انہوں نے. بہرحال میں اس شخص کے اتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی. میرے والد کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جواب دوں گا، پہلے ہم آپ کے بیٹے سے مل لیں. صوبیہ آنٹی خوش ہو گئی. جی جی کیوں نہیں، یہ تو آپ کا حق ہے. کہنے لگی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے میں نین تارا سے مل لوں. میرے والد کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بلا لیتا ہوں. میں نے ہمت پکڑی اور میں خود ہی اندر آ گئی. مجھے دیکھ کے صوبیہ آنٹی مسکرائیں. کہنے لگی ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس آ کے بیٹھو. بڑے پیار سے بات کر رہی تھی. اپنے اس ضدی دیور کی ضد پوری کرنے آئی تھی. ظاہر سی بات ہے جتنی مار اسے پڑی تھی تو وہ مجھ سے بدلہ تو ضرور لیتا. یہ اچھا طریقہ اپنایا تھا اس نے کہ عزت سے رشتہ مانگ لے. میں نے کہا نہیں، میں بس کچھ دیر بات کرنے آئی ہوں. پھر میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا. میں نے کہا بابا مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. یہ سن کے میرے والد اور والدہ دونوں ہی کھڑے ہو گئے. صوبیہ آنٹی کا ایک رنگ آ کے گزر گیا. اویس بھائی بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے. بس مجھے یہی کہنا تھا کہ آپ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں. صوبیہ آنٹی کہنے لگی نین تارا بیٹا میری بات تو سنو. میں نے کہا آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں. میری والدہ کہنے لگی ارے ایسے کیسے جا سکتے ہیں، اندر جاؤ تم، ہم بیٹھے ہیں نا بات کرنے کے لیے. میرے والد کہنے لگے نین تارا تم اندر جاؤ. میں اندر آ گئی. کچھ دیر بعد میرے والدین کمرے میں آئے. بات میرے والد نے شروع کی. کہنے لگے بیٹا رشتہ اتنا برا تو نہیں ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ اس کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر انکار کیوں کر رہی ہو. میری والدہ کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے دماغ پہ پڑھائیاں چڑھ گئی ہیں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا لڑکیوں کا دماغ گھوم جاتا ہے، انہیں کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ ڈھنگ کا نہیں لگتا. اب میں کیا بتاتی کہ اس ڈھنگ کے رشتے میں بدلہ اور ضد شامل ہے. جتنی جوتیاں وہ کھا چکا ہے اس سے زیادہ وہ مجھے مارے گا. میں نے کہا پاپا آپ میری شادی کہیں بھی کر دیں، بس یہاں نہ کریں. میری والدہ کہنے لگی یہ ہر بار یہی کہتی ہے، رقیہ کے دیور سے نہ کریں جہاں مرضی کر دیں، شبانہ کے بھائی سے نہ کریں جہاں مرضی کر دیں. ارے وہ جہاں مرضی والے کو کہو نا تمہارا رشتہ لے کے آ جائے. صاف کیوں نہیں کہتی کہ کسی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں جو ہر رشتے میں عیب ہے. پہلے تمہیں پڑھا لکھا رشتہ چاہیے تھا، اب یہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، تو بھی تمہیں انکار ہو رہا ہے. سچ سچ بتاؤ نین تارا کیوں انکار کر رہی ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا بتاؤں کہ اس شخص کے ہاتھوں میں ابھی تک الو بنتی آئی ہوں اور میں یقیناً اب اس کی ضد بن چکی ہوں. میرے والد کہنے لگے تمہاری ماں تم سے کچھ پوچھ رہی ہے. اس بار میرے والد کا لہجہ بھی سخت تھا. میں نے کہا ایسا کوئی چکر نہیں ہے امی، خدا کے لیے بس کر دیں مجھ پہ الزام لگانا. تھک گئی ہوں میں آپ لوگوں کو اپنے کردار کی صفائی دیتے دیتے. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے والد میرے پاس آئے. کہنے لگے یہ رشتہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ بہترین ہے. میں تمہیں سوچنے کا وقت دے رہا ہوں، کیونکہ نہ تو یہ تمہاری بہنوں اور بھابھیوں کے خاندان سے ہے اور نہ ہی یہ لڑکا کم پڑھا لکھا ہے. مجھے انکار کی یا تو کوئی معقول وجہ بتاؤ یا پھر جو رویہ تم نے اس خاتون کے ساتھ اختیار کیا ہے تم معذرت کرو. تمہاری اتنی بدتمیزی پر بھی وہ لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کر کے گئے ہیں، پڑھے لکھے تمیزدار لوگ ہیں. پہلی بار تمہاری وجہ سے میں ان کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا ہوں. میری والدہ کہنے لگی ارے جی آپ کو ابھی تک کیوں سمجھ میں نہیں آئی اس کا کہیں نہ کہیں ٹانکا فٹ ہے، ورنہ اتنے اچھے بھلے رشتے پہ کون لڑکی انکار کرتی ہے.
میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے سوچنے کا موقع دے دیں، میں 1 مہینے بعد جواب دوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی سن لیا آپ نے؟ ارے 1 مہینے بعد، 1 مہینے کے اندر اس نے کیا کرنا ہے؟ دیکھو جی، اگر یہ کہیں گھر سے بھاگ گئی تو دیکھ لینا، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میرا جی چاہا میں دیوار کے ساتھ اپنا سر پیٹ لوں۔ میں نے کہا بابا پلیز، جہاں آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے بس 1 مہینہ مجھے اور دے دیں۔ میرے والد کہنے لگے میں کیا جواب دوں ان لوگوں کو؟ میں نے کہا آپ کچھ بھی بہانہ بنا دیں، کہہ دیں کہ میں ابھی تحقیق کروں گا، ابھی استخارہ ٹھیک نہیں آیا، ہم دوبارہ استخارہ کریں گے، کچھ بھی کہہ دیں پلیز 1 مہینہ۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری اس 1 مہینے میں کڑی نگرانی کروں گی۔ میں نے کہا کر لیجئے گا۔ میرے والدین میرے کمرے سے باہر جا چکے تھے اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا وجہ بتاؤں اور کیسے انکار کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اگر رشنا میرے ساتھ ہوتی، سچ میں میرے لیے مخلص ہوتی، تو میں اس سے مشورہ کر لیتی، لیکن وہ تو مجھ سے میری دوست تک چھین چکا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے والدین کو کیا کہوں، کیونکہ جس طرح کا میں رشتہ چاہتی تھی یہ ویسا ہی رشتہ تھا۔ کاش اس شخص نے مجھے مذاق نہیں بنایا ہوتا تو شاید اس رشتے پہ میں بہت خوش ہوتی، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا، میں جانتی تھی کہ مرد کی انا بہت اونچی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اپنی ضد پوری کرنے کے بعد مجھے اپنا بنانے کے بعد پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا، اور اس کے بھائی بھابھی، اس کا بھتیجا، سب اس کا ساتھ دیں گے جیسے اس کا مذاق میں ساتھ دیتے تھے۔ میں بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ انکار کرنا اتنا آسان نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں اور شبانہ عمرے پہ جا رہے ہیں، بابا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اماں آپ بھی۔ یہ سن کے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میرے والدین بھی تیار ہو گئے اور 15 دن بعد وہ سب عمرے پہ جا چکے تھے۔ انہوں نے 1.25 مہینے سے پہلے نہیں آنا تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا اسی 1.25 مہینے کے اندر کرنا تھا۔ میں نے رشنا کا نمبر نکالا، اسے کال کی، دوسری ہی بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا رشنا کیسی ہو؟ کہنے لگی تمہیں کیا لگے؟ میں نے کہا ناراض ہو مجھ سے؟ کہنے لگی نہیں، ہمارا اتنا حق کہاں کہ تم سے ناراض ہو سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگی احساس ہو گیا تمہیں کہ تمہاری ایک دوست بھی ہے؟ میں نے کہا میں بس تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، پلیز اپنی ناراضگی ختم کرو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے بھی تمہاری بہت یاد آئی اور تم پہ غصہ بھی بہت آیا تھا، لیکن پھر بھی تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ اور بتاؤ کیسی ہو تم؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب ہمارے بیچ میں اور کوئی نہ آئے، تم ویسی ہی ہو جاؤ جیسی پہلے ہوتی تھی۔ کہنے لگی میں ابھی بھی ویسی ہی ہوں، تمہیں ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا وعدہ کرو کہ تم صرف میرا ساتھ دیا کرو گی۔ کہنے لگی جو تمہارے لیے بہتر ہے میں وہی کرتی ہوں، پتہ نہیں تمہیں کب سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو پرانی باتوں کو، مجھے تمہیں بہت خاص بات بتانی ہے۔ کہنے لگی کیا بتانا ہے بتاؤ۔ میں نے کہا میری منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کے وہ شاید اچھل پڑی۔ کہنے لگی منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہارے لیے تو زین نے پروپوزل بھیجا تھا۔ میں نے کہا وہ تو کب کا انکار ہو چکا تھا۔ کہنے لگی اچھا، اس نے تو یہ بات نہیں بتائی، صوبیہ آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ تمہارے والدین نے وقت مانگا ہے۔ میں نے کہا انسان ایسے ہی کہتا ہے کہ ہمیں وقت چاہیے، ابھی رک جائیں، ڈائریکٹ انکار کون کرتا ہے؟ اس کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے میں بہت خوش ہوں، بہت اچھے لڑکے سے میری منگنی ہوئی ہے۔ میری بات پہ اسے شاید بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگی اچھا؟ میں نے کہا میں بہت خوش ہوں، پتہ ہے وہ بہت پڑھا لکھا ہے، ہینڈسم ہے اور بہت پیارا ہے، تم دیکھو گی نا تو تم بھی بہت خوش ہوگی۔ میں نے کہا بتاؤ نا، کچھ کہو، خوش نہیں ہو تم؟ میری بات سن کے کہنے لگی پتہ نہیں، ہاں میں خوش تو ہوں۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم کافی اپسیٹ سی لگ رہی ہو، تم ریسٹ کرو پھر کبھی بات کریں گے۔ ہاں لیکن دیکھو میری شادی پہ ضرور آنا۔ منگنی تو اتنی آنن فانن ہوئی کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکی۔
نہ تمہیں بلا سکی، اور پھر تمہاری ناراضگی کا خیال بھی تھا مجھے کہ پتہ نہیں تم آؤ گی یا نہیں، لیکن تم میری توقع سے زیادہ اچھی ہو۔ میری والدہ کے پاس تو ویسے بھی موبائل نہیں تھا، اور والد صاحب اپنا موبائل گھر چھوڑ کے گئے تھے، میرے پاس ہی رکھوا کے گئے تھے۔ اگر صوبیہ آنٹی یا اویس بھائی کا فون آتا تو بابا کے نمبر پہ ہی آتا، کیونکہ ابھی ان کے پاس میرے بھائیوں کا نمبر تو نہیں تھا۔ ویسے بھی میرے دونوں بھائی اوپر کے پورشن میں رہتے تھے، جو بھائی نیچے کے پورشن میں رہتا تھا وہ امی ابو کے ساتھ عمرے پہ گیا تھا، اور اس کی بیوی بھی ساتھ گئی تھی۔ اگر صوبیہ آنٹی آتی بھی تو ان کا سامنا مجھی سے ہوتا، اور میں انہیں بتا دیتی کہ میری منگنی ہو چکی ہے، بات رفع دفع ہو جاتی۔ بہرحال 8-10 دن اور گزر گئے۔ اس دوران میں بس یہ کرتی تھی کہ رشنا کو ایک آدھ ہیلو ہائے کا میسج کر دیتی تھی۔ ایک بار میں کھانا بنا رہی تھی جب میرا بھتیجا احمد میرے پاس آیا، کہنے لگا پھپھو کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں بس کھانا بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا چھوڑے اسے، آپ کو پتہ ہے لاہور میں میرے ایک دوست کی شادی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کے آنا، اب امی تو عمرے پہ گئی ہوئی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ جا کے، میں تمہاری امی تو نہیں لگتی۔ وہ ہنسنے لگا، آپ تو میری پھپھو بھی نہیں لگتی۔ وہ 20 سال کا تھا لیکن قد کاٹ میں مجھ سے لمبا تھا، اور ڈیل ڈول بھی اچھا تھا اس کا، اپنی عمر سے زیادہ ہی لگتا تھا، اور میں چونکہ دبلی پتلی سی تھی اس لیے اس کی پھپھو کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو تمہارا دوست سمجھے کہ، میری بات کا مفہوم سمجھ کے وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ارے نہیں سمجھتا، میں نے انہیں کہا ہے کہ میری بہت پیاری سی پھپھو ہے جو میری پھپھو نہیں لگتی، اور سارا بچپنا میرا انہی کے ساتھ کھیل کے ہنسی مذاق کر کے گزرا ہے، چلے نا پھپھو بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ کہنے لگا بس 2 دن کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ویسے بھی شبانہ بھابھی کے بس 2 ہی بچے تھے، اور دونوں ہی بیٹے تھے، ایک احمد اور دوسرا احد۔ احد اوپر کے پورشن میں ہی زیادہ رہتا تھا، میرے دوسرے بھائی کے گھر پہ۔ نیچے میں تھی اور احمد تھا۔ میں اس کے ساتھ لاہور آ گئی اس کے دوست کے گھر۔ سب سے پہلے دیکھ کر تو وہ لوگ یہی سمجھے کہ ہم شاید دونوں بہن بھائی ہیں۔ رات کو مہندی کا فنکشن تھا، اور میں نے واقعی بہت انجوائے کیا، کافی اچھے لوگ تھے۔ اگلے روز بارات تھی لیکن دن کے ٹائم ہم لوگ فری تھے۔ احمد مجھے کہنے لگا کہ پھپھو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ وہ بھی کالج میں ہی لاہور میں پڑھتا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا، وہیں اس کی دوستی روحان سے ہوئی تھی، اور اسی کے بڑے بھائی کی شادی میں ہم لوگ آئے تھے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ لاہور کی مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آ گئے۔ اتفاق تھا کہ یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں کبھی زین نے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ مینیو کارڈ احمد نے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا نہیں تم اپنی مرضی کا آرڈر کرو۔ اس نے کھانا منگوایا، کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے آئس کریم منگوائی۔ پھر مجھے لگا جیسے کسی کی چبھتی ہوئی نظریں مجھ پہ ہیں۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ٹیبل پہ مجھے زین بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی تھے، لیکن بالکل سامنے والی کرسی پہ وہ بیٹھا تھا جہاں سے اسے میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے پہلے تو میرے ہوش اڑے، کیونکہ وہ مسلسل ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے کہا احمد چلو باہر چلتے ہیں۔ کہنے لگا ارے آئس کریم تو آنے دے۔ میں نے کہا وہ ہم کہیں اور سے کھا لیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کہنے لگا پھپھو کیا ہو گیا، یہاں کی آئس کریم بہت مزے کی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن ہمیں نہیں کھانی، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا اچھا بل تو بھر لیں۔ میں نے کہا کاؤنٹر پہ جا کے بل بھر لیتے ہیں، بس یہاں سے اٹھو۔ میں احمد کا ہاتھ پکڑ کے اسے کاؤنٹر پہ لے آئی۔ احمد بل کا پوچھنے لگا، تبھی میں نے دیکھا کہ زین اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مینیجر مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ پہلے بھی یہاں آ چکی ہیں نا؟ پتہ نہیں وہ کیسے مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا شاید، مجھے نہیں یاد۔ کہنے لگا آپ وہی ہیں نا جنہوں نے ایک بار مجھے ٹاپس دیے تھے، اور پھر آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ نہیں ہیں، اور میں نے کسی کو آپ کا ہسبینڈ سمجھ کے وہ ٹاپس دے دیے تھے۔ ارے وہ آئے دن یہاں پہ آتے ہیں۔ احمد میری طرف دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بھی بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے کون ہے وہ شخص جو جھوٹا موٹا میرا ہسبینڈ بن کے میرے ٹاپس اٹھا کے لے گیا تھا؟
اور وہ بھی صرف 30,000 میں. کہنے لگا وہ شخص. اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو زین کسی سے بات کر رہا تھا، بلکہ شاید کسی شخص سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بعد میں بات کروں گا، ابھی جاؤ یہاں سے. یہ دیکھ کے مجھے غصہ تو بہت آیا. تو اس نے میرے ٹاپس مینیجر سے لیے تھے. احمد کہنے لگا پھپھو یہ کیا بات کر رہا ہے، کون سے ٹاپس؟ اگر کوئی اور ہوتا تو میں یقیناً اس کے ساتھ لڑنے کے لیے چلی جاتی، لیکن وہ زین تھا، جھوٹا مکار. میرے باپ کے ٹاپس تک میرا شوہر بن کے اس سے لے کے چلا گیا تھا، اور اپنی بھابھی اور سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے جھمکے مجھے پکڑا دیے تھے. میں نے کہا کچھ نہیں، چلو باہر چلتے ہیں. میں احمد کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے آئی. اس کے دوست نے ہمیں اپنی گاڑی دے رکھی تھی کہ ہم جہاں چاہیں گھوم پھر سکتے ہیں. ہم اس گاڑی میں بیٹھ کے واپس گھر آ گئے. رات کو شادی کا فنکشن تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اگلے روز ولیمہ تھا. اگلے روز احمد نے پھر مجھ سے کہا کہ چلے نا پھپھو کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، ویسے بھی کل ہمیں واپس چلے جانا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں احمد تم جاؤ، مجھے نہیں جانا. وہ لاہور گھومنے کے لیے چلا گیا. کہنے لگا میں اپنے کسی دوست سے مل کے آتا ہوں. میں گھر پہ ہی رہی. رات کو ولیمے کا فنکشن تھا لیکن احمد واپس ہی نہیں آیا. میں بڑی پریشان ہو رہی تھی. اب تو سب لوگ تیار ہو رہے تھے اور وہ مجھے صرف چند گھنٹے کا کہہ کے گیا تھا. میں اسے فون کر رہی تھی تو فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا. رات کے 9 بجے سب لوگ تیار تھے، احمد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو پھر ہم ہال میں جائیں. اس کا دوست روحان کہنے لگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے کہا دوستوں کو ملنے کا کہہ کے گیا تھا. اسی وقت باہر کی ڈور بیل بجی. روحان کے ساتھ میں بھی بھاگ کے باہر آئی. دروازہ کھولا تو احمد کو دیکھ کر میری جان نکلی. اس کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا. روحان بھی اس کے پاس آ گیا. کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے تمہیں، کس نے مارا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں کون کمینہ تھا، میں تو ارباز لوگوں سے مل کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے روک لیا اس نے. کہنے لگا منگنی توڑ دو ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کون سی منگنی، کیا بول رہا ہے. میں نے کہا بھی کہ بھائی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. یار مت پوچھو، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے میرا. یہ سن کے میری جان نکلی تھی. مجھے شک زین پہ ہوا تھا. روحان کہنے لگا ابھی چلو میرے ساتھ، ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، اس کے خلاف رپورٹ لکھواتے ہیں. وہ کہنے لگا میں اسے جانتا تک نہیں ہوں، کیا رپورٹ لکھوں گا یار، 2 لڑکے تھے، بلکہ لڑکے نہیں مجھ سے تو کہیں بڑے تھے. میں نے کہا کیا عمر تھی ان کی؟ احمد کہنے لگا یہی کوئی 29 سال یا 30 سال. ان میں سے ایک کا نام شاید حسن تھا، دوسرے کا مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے بہت مارا کہ اگر تم نے منگنی نہیں توڑی تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے. میں بار بار کہتا رہا کہ کون سی منگنی. میں سمجھ گئی تھی کتنا گھٹیا انسان تھا. شاید میں احمد کے ساتھ تھی تو اسے یہ لگا کہ میں اپنے منگیتر کے ساتھ ہوں. اوہ، اس کا مطلب کہ رشنا اسے بتا چکی ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے. ولیمے کا فنکشن نہ تو میں نے دیکھا اور نہ ہی احمد گیا، کیونکہ اس کے چہرے پہ نیل پڑے ہوئے تھے، ہونٹ کے قریب زخم کا نشان تھا. مجھے زین پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا. کیسا کمینہ انسان تھا، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا، میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا تھا. میرے بابا کے ٹاپس تک اس نے دھوکے سے لے لیے. میری ہی مت ماری گئی تھی جو اس کے جھمکے اسے واپس کر کے آ گئی. میں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اتنا بڑا نقصان خود پورا کرے گا. کتنے آرام سے مجھے جھمکے دے رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ دیکھو کیسا اچھا انسان ہے، اپنی بیوی کے جھمکے مجھے دے رہا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ٹاپس ہڑپ کر چکا ہے. اپنی بھابھی رشنا سب کی نظر میں اچھا بن گیا اور اصل میں کتنا گرا ہوا انسان تھا. اوپر سے احمد کو بہت مارا تھا. اگلے روز ہم لوگ واپس بہاولپور چلے گئے. احمد کہنے لگا روحان کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان دونوں نوجوانوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جیسے ان دونوں نے مل کے مجھے مارا ہے بغیر کسی وجہ کے، ہم بھی انہیں ماریں گے. میں نے کہا تمہیں ان کی شکل یاد ہے؟ کہنے لگا کیسے بھول سکتا ہوں. میں نے کہا ان کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا پھپھو آپ حلیے کا جان کے کیا کریں گی، میں نے روحان کو بتا دیا ہے، جگہ بھی بتا دی ہے، کہہ رہا تھا کہ فوٹیج کیمرے سے پتہ چل جائے گا. میں نے کہا اچھا تم چھوڑو، دفع کرو. کہنے لگا آپ کو نہیں پتا روحان کا، وہ نہیں چھوڑے گا،
وہ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن 8 دن کے بعد پتہ چلا کہ جہاں انہوں نے مارا تھا وہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے ان کا کوئی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یقیناً یہ کام زین کا ہی ہے اور حسن اس کا ساتھ دے رہا ہوگا، دونوں چچا بھتیجے ایک جیسے ہی تھے۔ میں نے اپنے والد کا موبائل پکڑا اور اویس بھائی کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، ان کا نمبر مجھے مل گیا۔ میں نے اس پہ ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، اس لیے آپ ہماری طرف سے معذرت سمجھیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا زین پہ۔ ان کا اوکے کا میسج آیا، میں نے اپنا اور ان کا میسج ڈیلیٹ کر دیا، یعنی کہ خس کم جہاں پاک۔ چند دن کے بعد جب میرے والد واپس آئے تو 15-20 دن تو ان لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا لگا رہا۔ پھر میری والدہ کہنے لگی کہ ان لوگوں نے تو دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا۔ رضوان کے ابا، آپ خود پوچھ کے دیکھیں۔ میرے والد کہنے لگے اچھا نہیں لگتا کہ میں خود ان سے بات کروں۔ میں نے کہا نہیں بابا، آپ کو خود بات نہیں کرنی چاہیے، ہم لڑکی والے ہیں، کتنی بری بات ہے کہ ہم خود پوچھیں کہ بتائیں آپ نے رشتہ کرنا ہے یا نہیں۔ ان کا ارادہ بدل گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے تو ان کے بھائی کا کہیں رشتہ ہو گیا ہو۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں تم نے تو شکر ادا کیا ہوگا، مجھے تو لگتا ہے تم ہماری جان چھوڑنا ہی نہیں چاہتی۔ بہرحال قصہ ختم ہو چکا تھا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا، میرا ایک اور اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا اور میرے والدین اس کے متعلق سوچ رہے تھے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن ابھی چھان بین ہو ہی رہی تھی تبھی میرے موبائل پہ روشنا کی کال آئی۔ میری خیریت پوچھنے لگی، کہنے لگی میری منگنی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا واقعی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگی ہاں خوشی کی بات تو ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میری منگنی پہ آؤ۔ میں نے کہا اچھا کس سے ہو رہی ہے، تمہارے والد کے خاندان میں یا والدہ کے؟ کہنے لگی حسن سے۔ یہ سن کے میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے کہا حسن سے؟ کہنے لگی ہاں، کیوں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ میں نے کہا تمہیں نے تو کہا تھا کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگی ہاں، لیکن اب میرے خیالات اس کے بارے میں بدل گئے ہیں، وہ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا ہے، اور پھر وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا اور تم بھی کرنے لگی ہو؟ میں بھی کر لوں گی شادی کے بعد۔ میں نے کہا تمہاری انڈرسٹینڈنگ تو زین کے ساتھ بہت زیادہ تھی، اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس سے منگنی کر لیتی۔ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگی ضرور کر لیتی اگر وہ مجھے پروپوز کرتا، لیکن اسے تو کسی اور سے محبت تھی۔ میں کچھ دیر بول ہی نہیں پائی۔ میں نے کہا میں تمہیں بہت اچھا سا گفٹ بھیجوں گی تمہاری منگنی پہ۔ کہنے لگی تم نے آنا ہے اور میں انکار نہیں سنوں گی۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتی، مجھے نہیں آنا، میں نے صاف بات کی۔ کہنے لگی اور تمہیں زین کی وجہ سے نہیں آنا، وہ تو یہاں ہے بھی نہیں، وہ تو دبئی جا چکا ہے اور 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور ویسے بھی صوبیہ آنٹی نے اس کا رشتہ طے کر دیا ہے، اب تو تمہاری بھی منگنی ہو چکی ہے، وقت بہت آگے نکل گیا ہے، اب تم کیا پچھلی باتوں کو لے کے بیٹھی رہو گی؟ پلیز نین تارا تم ضرور آؤ گی، میں انکار نہیں سنوں گی۔ اس نے میری بہت منت سماجت کی، اور پھر وہ جا چکا تھا تو یہ تو اچھی بات تھی، وہ تو آگے نکل گیا تھا، میرا بھی رشتہ طے ہو ہی جانا تھا کیونکہ لڑکے والے مان چکے تھے، بس میرے ہی والد اور بھائی اس لڑکے کی چھان بین میں لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے امی سے کہا کہ میری دوست روشنا کی منگنی ہو رہی ہے اور وہ مجھے بلا رہی ہے، تو میری والدہ کہنے لگی ہاں تمہارا بھائی راشد بھی اپنی بیوی کو اس کی خالہ کے گھر پنڈی ہی لے کے جا رہا ہے، تو تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، اس نے بھی 1 دن کے بعد واپس آنا ہے، تم بھی ساتھ ہی آ جانا، تم اپنی دوست کے گھر پہ رہ لینا۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ روشنا پنڈی میں رہتی تھی، راشد بھائی نے پہلے مجھے روشنا کے گھر چھوڑا، خود بھی اندر آئے تھے۔ روشنا کے والدین نے بڑے اچھے طریقے سے پرتپاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ اس کی والدہ خاصی ماڈرن تھیں، ساڑی پہنی ہوئی تھی، کافی اچھے اخلاق سے ہم سے ملی۔ راشد بھائی اور بھابھی بھی ان سے ملے۔ روشنا میرے گلے لگ کے رونے لگی، میرے بھی آنسو بہنے لگے۔ کافی مہینے بعد میں نے اسے دیکھا تھا، وہ مجھے سینے میں بھینچے ہوئے تھی۔ کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم سچ مچ آ گئی ہو، مجھے لگا تھا کہ نہیں آؤ گی۔ میں نے کہا اتنا لمبا عرصہ ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے، اچھا ہو یا برا لیکن گزارا تو ہے نا۔ کہنے لگی بہت اچھا گزارا ہے،
تھینک یو سو مچ۔ راشد بھائی اور بھابھی چائے پی کے جا چکے تھے، میں روشنا کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اپنی یونیورسٹی کی باتیں ہم لوگ کافی دیر تک کرتے رہے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہمارے بیچ میں کبھی کوئی بدمزگی بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں حسن کیسے پسند آ گیا؟ کہنے لگی بس میں نے کچھ شرائط رکھی تھی، اس نے پوری کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ امیچیور قسم کا نوجوان ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ وہ گھر میں چھوٹا تھا، اس لیے اس کے والدین نے اور زین نے اس پہ کبھی بھی ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں۔ بہرحال خرم سے تو بہت ہی اچھا ہے، اور پھر کوئی آپ کی محبت میں خود کو بدل لے تو ایسے انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور میں خود غرض نہیں ہوں کہ کسی کی محبت کو یوں ہی ٹھکرا دوں اور پھر ساری زندگی پچھتاؤں۔ میں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگی جہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے، کیا وہ سچ میں تمہیں پسند ہے؟ پتہ نہیں کیوں یہ سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، منگنی ہوئی ہے تو پسند ہے نا۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا تھا کہ تم بھی شاید زین کو پسند کرتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جس کے لیے سب کچھ مذاق ہو، اور پلیز یہاں پہ اب زین نامہ کھول کے مت بیٹھ جانا، میں صرف تمہاری خوشی کی خاطر آئی ہوں۔ روشنا کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہتی۔ ہم لوگوں نے خوب باتیں کی لیکن اپنی اپنی۔ اگلے روز صوبیہ آنٹی اور اویس بھائی کے ساتھ حسن بھی آیا تھا۔ زین واقعی نہیں آیا تھا، اس کا مطلب روشنا نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ صوبیہ آنٹی مجھ سے ایسے ملی جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، مجھے میری منگنی کی مبارکباد دینے لگی، کہنے لگی خوش رہو۔ پھر روشنا کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگی۔ حسن نے مجھ سے بس سلام ہی کیا تھا، پھر اپنا رخ بدل گیا، شاید اپنے چچا کی وجہ سے۔ کچھ ہی دیر میں سب مہمان بھی آ چکے تھے، بہت بڑا فنکشن نہیں تھا۔ روشنا بہت پیاری لگ رہی تھی، حسن کے ساتھ بیٹھی تھی، مسکرا رہی تھی۔ میں بھی روشنا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ صوبیہ آنٹی نے کہا حسن انگوٹھی پہناؤ۔ حسن کہنے لگا ابھی رک جائیں، مجھے کسی کا انتظار ہے، اسے آنے دے۔ صوبیہ آنٹی کہنے لگی کس کا انتظار ہے؟ وہ کہنے لگا امی رک جائیں نا، بتاتا ہوں، سرپرائز ہے، کوئی بہت دور سے آ رہا ہے میرے لیے، اب اتنا انتظار تو بنتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ ہاتھ میں اٹیچی پکڑا ہوا تھا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ سیدھا ایئرپورٹ سے آیا ہے۔ سب سے پہلی نظر اس کی مجھے پہ پڑی، اور کچھ لمحے وہ مجھے ہی دیکھتا رہا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، اس کے چہرے پہ ایک ہی تاثر تھا، اور وہ تھا بے حد غصے کا۔ اگلے ہی لمحے اس نے